کہ آج کل ہماری پرانی حکومت نے بھی کوشش کی تھی، خارج کی تھی کہ ایک بل پیش کریں اسمبلی کے اندر، یہ آپ کی قانون ساز اسمبلی، یہ نیشنل اسمبلی، یہ قوموں کے نمائندے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ جی ہم اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ جج کے پاس جا کر درخواست دے گا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور جج جو ہے اس کو 90 دن کی مہلت دے گا اور اس کو کہے گا جاؤ تم یہ تمام ادیان جو ہے نا اس کا مطالعہ کرو، آپ کو کون سا دین پسند ہے؟ تو جو پسند ہوگا آ کر کہے گا کہ مجھے یہ دین پسند ہے، تو 90 دن کے بعد وہ اسلام قبول کرے گا۔ اور اگر آپ نے دعوت اسلام کی اور اس نے 90 دن کے بعد جج کو کہا مجھے اسلام پسند نہیں، مجھے یہودیت پسند ہے، تو جس نے دعوت دی تھی اس کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ تو نے اسلام کی دعوت کیوں؟ آپ اندازہ لگائیں، ایک ملک جو اسلام کے نام پر ہمارے وجود میں آیا، جس کا بنیاد ہی اسلام کا کلمہ ہے، اور جو اسلام کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے بنا ہے، اب اس ملک کے اندر آپ کی قومی اسمبلی، آپ کے قومی نمائندے اس سوچ پر آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ امت کو کیسے مسلمان بنائیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے محنت کر کے کہ امت کو لائیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب ان کے کثرت پر فخر کریں۔ جب فخر کریں گے تو ہمیں جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں نا، اگر کوئی اسلام کی دعوت دو گے اور اس نے قبول نہ کیا تو دعوت والے کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمارا یہ عالم ہے کہ اب دعوت تو اسلام کی دیں آپ، اخلاص سے ہر آدمی کا حق نہیں ہے جو اسلام کی دعوت جانتا ہو، وہ اسلام کی دعوت ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق، اگر کوئی قبول کر لے چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ نے اس کو جہنم سے نجات دے دی۔ سیدنا علی مرتضی شیر خدا 12 سال کی عمر تھے، ایمان لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تو چھوٹی عمر کے تھے، ایمان لے آئے۔ تو یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے، اگر کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے دل کے اندر اسلام کی عظمت آئے، آپ کی تقریر تحریر سے یا آپ کے وعظ و نصیحت سے یا آپ کے اخلاق و کردار سے اگر وہ متاثر ہو گیا تو آپ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ایک آدمی آپ کی وجہ سے مسلمان ہوا، آپ کو تو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ تو آپ گوئے کہ تبلیغ کا راستہ بھی روک رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو اسلام کی دعوت ہی نہ دے، اور اگر دعوت دے گا وہ قبول نہیں کرے گا تو مولوی صاحب خطیب صاحب جیل میں جائیں گے تاکہ خطیب اسلام کا نام ہی نہ لیں۔ اب یہ کیسے حماقت ہے؟ جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تو اپنے انجام تک پہنچ گئے، جنہوں نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ان کو نتائج سامنے بھگت رہے ہیں، جنہوں نے اس قسم کی بل لانے کی کوشش کی وہ تو اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اب پتہ نہیں ان کو کیا خارش آ رہی ہے، یہ بھی اسی لینڈ پر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جو ہے بڑے غیرتی ہیں، بڑے طاقت والے ہیں۔ اگر آپ کسی غیروں کو، آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو اللہ آپ کو نیست و نابود کر لیں گے۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ ایسے ادارے قائم کریں کیونکہ الذین مکناہم فی